اے ایمان والو، میرا رب کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پر یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہیں لگتا ہے کہ میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اور توکل تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت کرتا ہے؟ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور تو ممکن پر پریشان ہے۔ اگر اللہ پاک ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے تو تیری پریشانی، تیرا درد، تکلیف اور مسئلے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسو کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہو تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ کہ تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی نے اس دنیا سے دل لگایا ہے اس کو درد کی ٹھوکریں ملی ہے، وہ بس بکھرا ہے، ٹوٹا ہے، ذلیل ہوا ہے اور رسوائی کے سوا اس کو کچھ بھی نہ مل سکا۔ یہ دنیا جب ٹھوکر مارتی ہے نا تو انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ اس دنیا سے جو دل لگاتا ہے یہ دنیا اس کو اس حد تک توڑ دیتی ہے کہ اس کے پاس سوائے اللہ کے پاس جانے کے اور کوئی رستہ نہیں بچتا۔ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہ ہم پر آزمائش بھیجتا ہے، کبھی کسی پریشانی کی شکل میں یا انسان کی شکل میں بھی، تاکہ ان کے ذریعے انسان کو اپنے قریب کر سکے۔ اور یہ شرف بھی اللہ خوش نصیب لوگوں کو بخشتا ہے، ورنہ وہ رب تو کچھ لوگوں کو مرنے تک اپنی یاد سے غافل رکھتا ہے۔ اور جب کسی مشکل کے بعد اللہ مل جائے تو پھر وہ آزمائش نہیں کہلاتی۔ جب پھر کوئی چیز مل کر ہم سے چھین لی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم نے تو ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ پھر ہم کچھ ایسی حقیقتوں سے آگاہ ہوتے ہیں جن کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر سچ وہی ہوتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی تو خوبصورت ہے اگر اللہ کی یاد میں گزرے، ورنہ اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے تو یہ بھی ایک طرح کی جہنم ہے۔ کیا پتہ اللہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کا رازدار بننا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ خود آپ کو تسلی دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کے سارے غم ختم کر دینا چاہتا ہو، کیا پتہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو، کیا پتہ وہ آپ کو روتا نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ پتہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اس بے وفا دنیا کے بے وفا لوگوں کے لیے؟ کیا پتہ وہ آپ کو اسی لیے دنیا سے بیگانہ کر رہا ہو کہ وہ آپ کو اپنی صحبت سے نوازنا چاہتا ہو۔ مومن کا ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا،
اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہترین جانتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں، دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے بس اتنا دیکھتے ہیں اللہ۔ بس اللہ کے فیصلوں پر توکل کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ اور جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے، اور کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بس ہم ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوں گی، اور جو نہیں ہوں گی اس میں بہتری ہوں گی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملیں گی۔ اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔